وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا انداز، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اے اللہ، تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ، تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ، اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے ایک آیت کا ٹکڑا، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دو آدمی ایک دوسرے کے کام آتے ہوں، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہوں، ایک دوسرے کا کہنا مانتے ہوں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں، مصیبت پریشانی میں ساتھ دیتے ہوں، تو ان دونوں کے بیچ میں دوستی قائم ہو جاتی ہے، یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن دوستی ٹوٹنے میں ٹائم اور وقت نہیں لگتا، ذرا سی ایک بات پر دوستی ٹوٹ جاتی ہے، یا دونوں دوست ایک دوسرے کی بات نہ مانیں، کراس کریں، دونوں ایک دوسرے کی بات کو کراس کریں، دونوں ایک دوسرے کی بات کو نہ مانیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا بند کر دیں، تو دوستی ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ اللہ نے بھی دنیا میں اپنا دوست بنایا ہے، اور ایسے آدمی کو بنایا ہے، ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا ہے جس نے ہمیشہ ہر وقت جب بھی اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس آدمی نے اسی وقت اس کام کو فوراً کیا ہے۔ جب اس نے اللہ کی ہر بات مانا ہے، اللہ کا ہر کہنا مانا ہے، تو اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور کس کو بنایا ہے؟ وہ بھی بتایا اللہ نے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہوں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ کے کہنے پر
اپنی زندگی کی سب سے چہتی بیوی کو بھی بیابان جگہ میں چھوڑا ہے، اللہ کے حکم کے خاطر اپنے بچے کی گردن پر چھری پھیرا ہے۔ اتنا بڑا کہنا ماننے والا اگر اللہ کا کوئی آدمی ہے تو اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست نہیں بنا لیا ہے، ہر بات مانا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کا ہر کہنا مانا ہے، تب جا کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، بالکل ہو بہو ویسے ہی اللہ نے میرے کو بھی اپنا دوست بنایا ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں دو انسانوں کو اپنا دوست بنایا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات کے پیش نظر ہم ایک دوست کے بارے میں گفتگو کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایسے گھر میں ہو رہی ہے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، بتوں کی عبادت ہوتی ہے، بت بنائے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں۔ ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ان بتوں سے نفرت ہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچان رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا اللہ کون ہے۔ ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب ستارہ غائب ہوا تو کہا غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب چاند بھی چھپ گیا، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب صبح ہوئی سورج کو دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب شام ہوئی سورج ڈوبا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنی محنت سے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے پاس کسی انسان کو یہ حجت نہیں ہوگی کہ اللہ پاک میرے کو معلوم نہیں کیا بات صحیح اور کیا غلط ہے۔ کیوں کہ آپ کو اپنی محنت سے تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی اللہ والا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جستجو اور محنت سے اللہ کو پہچانا کہ یہ اللہ ہے۔ جب اللہ کو پہچان لیا کہ واقعی میں دنیا کا چلانے والا کوئی ہے، وہ میرا رب اللہ ہے، اور جب دیکھا کہ میری پوری بستی بت پرست ہے، میرے ابا بھی بت پرست ہیں، جب اللہ کو پہچان لیا، توحید مضبوط و پختہ ہو گئی، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام صحیح اور حق بات پیش کر رہے ہیں اپنے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر سماج اور معاشرے میں بگاڑ عام ہو گیا ہو تو اس کے سدھار کی شروعات اپنے گھر سے کریے۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گاؤں بستی محلے پڑوس کے سدھار کی شروعات سب سے پہلے اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔
اگرچہ ہمارا باپ بگڑا ہوا ہو، ہمارے باپ کے اندر 17 کرم ہو، ہمارا باپ غلط راستے پر ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کا سدھار کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، یہ نہیں ہمارے ابا جو کر رہے ہیں کرنے دو، ارے میاں بڑھاپے کو پہنچے کرنے دو جو کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو سدھارنا پڑے گا اپنے باپ کو۔ اور جب کوئی آدمی صحیح سچی سیدھی بات کرتا ہے نا، جب کوئی آدمی حق بات بولتا ہے، صحیح بات بولتا ہے، اپنے قوم سماج اور معاشرے کے غلط خیالات، غلط نظریات، غلط سوچ پر جب انگلی رکھتا ہے نا، قوم چلا اٹھتی ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ بسا اوقات ظلم و ستم اتیاچار ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر جو صحیح اور حق بات بتاتا ہے۔ کبھی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، گالیاں کھانا پڑتی ہیں، مار کھانا پڑتا ہے، الٹی سیدھی باتیں سننا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں اسلام کا ایک سپاہی ایسا بھی گزرا ہے جس نے یہ سارے ظلم و ستم اتیاچار کو آب حیات سمجھ کر پی گیا ہے۔ دنیا اس کو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے خاطر حق بات اور صحیح بات پیش کرنے کے خاطر ظلم و ستم اتیاچار سہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق بات جب آپ بتائیں گے، حق بات بولیں گے، حق بات پیش کریں گے نا، تو مخالفت سب سے پہلے آپ کے اپنے خود کے گھر سے ہوتی ہے، خود کے گھر سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب صحیح بات، حق بات، صحیح بات پیش کیا نا اپنے باپ کے سامنے، تو سب سے پہلی مخالفت باپ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آذر سے کہتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا، دیکھیے ایک بیٹے کا اپنے باپ کو سمجھانے کا انداز دیکھیے، یا ابتی، اے میرے ابا، ارے بڈے نہیں دیکھ رہے ہیں، ارے بڈے کیا کر رہا ہے، پریشان کر دیا تو نے، دیکھیے یا ابتی، اے میرے ابا، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن رہی ہے نہ دیکھ رہی ہے، نہ تمہارے کسی قسم کے کام آ رہی ہے، ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کیا جواب دیا تھا باپ نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم اگر تو اپنے کام سے باز نہ آیا نا تو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالوں گا، چل نکل گھر سے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ صحیح بات بتا رہے ہیں، صحیح بات بول رہے ہیں، تو صحیح بات کی مخالفت سب سے پہلے گھر سے ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ صحیح بات بولو گے، صحیح بات بتاؤ گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخالفت کی شروعات آپ کے گھر سے ہو، لیکن آپ کو صحیح بات بتانا بند نہیں کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے صحیح بات پیش کی اپنے باپ کے سامنے، باپ نے مار ڈالنے کی دھمکی دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اگر آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی وجہ سے گھر سے نکال دے، بیٹا چھوٹا نہیں ہے، بیٹا نوجوان ہے، ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کو اگر آج گھر سے نکال دے، آج کا بیٹا کیا کہے گا؟ جا رہا ہوں جی، جا رہا ہوں، کبھی نہیں آنے گا تمہارے گھر،
مرتے دم تک تم ہی رہو بڈے، تم ہی رہو۔ ایسا باپ میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے۔ آج کی اولاد یہ الفاظ استعمال کرے گی جی قربان چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے جب اپنے بیٹے ابراہیم کو گھر سے باہر نکالا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قالا سلام علیکا، اے ابا آپ میرے کو گھر سے نکال رہے ہو نا، تمہارے اوپر سلامتی ہو ابا، سلامتی ہو، تم سلامت رہو ابا۔ دیکھ رہے ہیں باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے، بیٹا دعا دیتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے۔ قالا سلام علیکا، ابا تم پر سلامتی ہو جی، تم سلامتی سے رہو، سلامتی سے رہو۔ ساستغفر لک ربی، اتنا ہی نہیں، اے میرے ابا میں ان قریب نا اللہ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ ابا کیا اولاد تھی! ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہے جی، جانور ذبح کر لیے کتنا گوشت نکلے گا، کتنا موٹا ہے، کتنے پیسے کا آ رہا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، کہہ رہا ہے اللہ، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، عبرت حاصل کریے ان کی زندگی مطالعہ کر کے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، کس بات پر؟ کہ بیٹا اچھی بات بتا رہا تھا، بیٹا صحیح بات بتا رہا تھا۔ اب ہم اپنا معائنہ کریں، اگر ہمارے ابا غلطی پر ہیں، ہمارا بڑا بھائی غلطی پر ہے، ہمارے چچا غلطی پر ہیں، ہمارے تائی ابا غلطی پر ہیں، ہمارے ماموں خالو غلطی پر ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے گا تو یہ سارے لوگ غلطی پر ہیں نا، اس کے باوجود ہم انہی کی طرفداری کریں گے۔ ہمارے ابا ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے تایا ہے، بڑا بھائی ہے، چچا کا لگا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، غلطی پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اسی کی طرفداری کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے اگر باپ بھی غلطی پر ہونا تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو روکے۔ یہ سکھاتی ہے قربانی۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے جی، یہ سکھاتی ہے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا، ادھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ بڑا صحیح بات بتا رہا ہے، حق بات بول رہا ہے، صحیح سچی سیدھی بات کر رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں باپ نے بھی گھر سے نکالا اور قوم زندہ جلانے کا فیصلہ کر لی، لکڑی اکٹھا کیے۔ تاریخ میں لکھا ہے اس وقت کی عورتوں نے بھی لکڑیاں جمع کری تھیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے اتنے گٹھے لکڑی لاؤں گی۔ عورتوں نے منت مانی تھی، لکڑیاں اکٹھا ہوئی، انبار ہوا لکڑی کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس لکڑیوں کی جلتی ہوئی گٹھے کے اندر ڈالا جانا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے جس وقت آگ لگائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈال کر 40 سے 50 دن تک وہ آگ جلتی رہی، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام رہے۔ 40 سے 50 دن تک وہ آگ جلتی رہی، کتنا بڑا علاوہ ہوگا، دیکھ رہے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا ہے
تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، ایک آدمی آتا ہے پوچھتا ہے ابراہیم چند لمحوں کے بعد تم آگ کے حوالے ہو جاؤ گے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، تمہارے چہرے میں گھبراہٹ نہیں دکھ رہی ہے، پریشانی نہیں دکھ رہی ہے، بڑے سکون اطمینان سے ہو؟ کیا جواب دیا تھا؟ کہا تم شعلے بھڑکا سکتے ہو لیکن مجھے جلا نہیں سکتے، تم میری جان کے پیچھے پڑ سکتے ہو لیکن تم مجھے مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی کے فیصلے اب زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ، ایسا توحید، ایسی توحید اور ایسا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ کر اللہ نے آپ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ ایسے مدد کرتا ہے کب؟ جب ہمارا عقیدہ اور ایمان اور توحید ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے لیے بھی چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، ہمارے لیے چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں مصیبتیں ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں نا، ہمیں اپنی توحید پختہ کرنا پڑے گی ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اے میرے نوجوانوں، آج سے کئی برس پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جلتی ہوئی آگ سے زندہ بچایا تھا نا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہمیں ایسے حالات میں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ شرط ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا پڑے گا۔ بنائیے، 40-50 دن تک آگ کے بیچ میں رہنے کے باوجود اللہ نے زندہ سے اسرائیل علیہ السلام کو نکالا۔ ہمارے لیے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، ہمیں اللہ ہمیں بچا سکتا ہے، بچائے گا کب؟ ہمارا ایمان ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا، ہمارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا۔ خوش پسا 12 بجے رات پر بلی نے کھڑم سے کر دیا، دھڑ سے چل ہو جاتا ہے، جنات بھوت تو نہیں آ گئے، تمہاری مدد کرے گا اللہ۔ عقیدہ ایمان پختہ مضبوط ابراہیم علیہ السلام رہنا، اور گناہوں اور غلطی سے بچیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکالوں گا۔ دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہو، پریشانیوں مبتلا ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے ڈرے گا، میرا تقوی اختیار کرے گا، تو میں اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ میرے کو یہاں سے روزی مل سکتی تھی، وہاں سے اس کو روزی دوں گا۔ کب؟ جب اللہ سے ڈرے گا تب۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ کہہ رہا ہے میں ایسا کر کے رکھوں گا۔ کیسا؟ تم مجھ سے ڈر کر دیکھو، میں تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا کر بتاؤں گا۔ تم مجھ سے ڈر کر دیکھو، میں تمہیں روزی دے کر بتاؤں گا۔ اور یہ 2 چیزیں چاہیے آدمی کو، یہ 2 چیزیں چاہیے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کا راستہ چاہیے اور روزی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں چاہیے۔ یہ 2 چیز اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، توحید مضبوط کیجئے، ایمان مضبوط کیجئے، عقیدہ پختہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے بقرعید کا، اس کے پیچھے یہ واقعات ہیں، یہ باتیں ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
ذرا سوچ کر دیکھیے، جس آدمی کو، جس نوجوان کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہو، جس قوم کے لوگوں نے، جس گاؤں بستی کے لوگوں نے اس آدمی کو آگ میں جلایا ہو، اور وہ اپنا گاؤں، اپنی بستی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام سب چیز چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ 86 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اولاد کی خواہش، تمنا اور آرزو 86 سال کی عمر ہے۔ آج کا اگر کوئی 86 سال کا بزرگ اللہ سے دعا مانگے اولاد کی، اب بڑا سٹیا آ گیا، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اولاد کی تمنا ہے، دیکھ رہا بیٹے بڈے کو، دیکھ رہا اللہ کے ہاں اولاد دینے کی عمر کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی باج ہے، اور باج ایسی عورت کو بولتے ہیں، عاقرہ ایسی عورت کو بولتے ہیں جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو، ایسی عورت کو باج کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا مانگا ہے۔ ایک دوست نے، میں نے شروع میں کہا تھا، ایک دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، کیوں؟ ابراہیم نے اللہ کی پوری بات مانا ہے۔ اب جب پوری بات مانا ہے تو ایک دوست اپنے دوست سے فریاد کر رہا ہے، کیا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ میرے کو نیک اولاد عطا فرما۔ کیوں نہیں سنے گا وہ؟ کیوں نہیں کہنا؟ کیوں نہیں سنے گا وہ؟ جبکہ پوری بات مانا ہے اللہ کی، اس نے ہر کہنا مانا ہے، ہر حکم پر لبیک کہا ہے، اب ایک بات مانگ رہا ہے، کیوں نہیں دے گا وہ؟ دیا، اللہ نے اولاد دیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے، اولاد بگڑ گئی، آج ہماری جوان ہو گئی، مولانا دعا کرنا یار، کہنا نہیں مان رہی ہے، کہنا نہیں مان رہی ہے، کہاں سے مان لے گا؟ کہاں سے کہنا مانے گا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اولاد کے نیک ہونے کی دعا نہیں کی جاتی جی، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے نیک اولاد مانگی جاتی ہے۔ یہ گٹکا کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، بڑی پی رہا ہے، جوا سٹا ہے کر رہا ہے، وہ بند کنوج میں مولانا بڑا بڑی جگہ بھائی آج کیا نہیں مار تاکہ مانی گیا نا، دیکھ رہے ہو؟ یہ فلسفہ ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نیک اولاد کے سدھرنے کی دعا نہیں کی جاتی، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی جاتی ہے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے جی۔ اس سے پہلے بھی ایک اور بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک اور بات ہے، نیک اولاد کے لیے لڑکی بھی نیک ہونا، بیوی بھی نیک ہونا۔ وہ بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی جی، ایسی ویسی بیوی نہیں تھی، جب تک دنیا رہے گی نا دنیا ان کا نام لیتے رہے گی، وہ بیوی تھی ویسی، ہاجرہ علیہ السلام۔ کون سی ماں ہے آج کی؟ کون سی ماں ہے جی جو بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد پر اپنے بیٹے کی گردن میں چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے حکم کے خاطر؟ وہ کر کے بتایا اس نے، ہے کوئی سی ماں ہے آج؟ ہے کسی ماں کا کلیجہ؟ ہے کوئی عورت
جو اس کا شوہر اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ دے جہاں حد نگاہ ریت ہی ریت ہو، اپنے شوہر کے کہنے پر وہاں وہ رک گئی، کوئی ایسی بیوی ہے آج؟ شارٹ کٹ میں پہلی شوہر سے پہلے گھر پہنچ جائے گی آج کی بیوی، میرے کو چھوڑا تھا بڑا، تو ہی رہ دیکھ رہے وہ بیوی تھی۔ اسی لیے اولاد، نیک اولاد کے لیے شادی کے پہلے انتخاب کیجئے نیک لڑکی کا، نیک بیوی کا، پھر دعا مانگیے اللہ سے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ایسی نیک اولاد دیا، ایسی نیک اولاد دیا کہ باپ کے حکم پر ذبح ہونے کی تیار ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں یہ دعاؤں کا فلسفہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے گوشت کھا لیں۔ قربانی کے پیچھے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کی زندگی سے اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا قرآن میں کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جو ان کے ساتھ ان کی بیوی، ان کا بچہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی رہی، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کی بقیہ باتیں آئندہ ہفتے ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں معلوم ہیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن المجید ونفعنی